بے شک تحقیق دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ خالق دین فرما رہے ہیں جس اللہ نے دین دے قوانین وضع فرمائے، دین دے قوانین وضع فرماون والا معبود پروردگار خود ارشاد فرما رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور پھر اپنے بندگان نو اللہ نے ایک چیلنج بھی فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی میدان محشر میں دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی اور دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ توجہ ہے جناب جی؟ کوئی ہوں ہاں کر دے ہو میرے نال۔ یعنی مالک منان نے واضح پیغام انسانہ تک پہنچا دیتا کہ اللہ نے فرما دیتا کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف ایک دین ہے، جس دین کا نام ہے دین اسلام۔ اور چونکہ اللہ جاند ہے انسان ضد بھی ہے، انسان جہالت بھی ہے، اس انسان تنوع بھی ہے، انسان جس طرح چیزاں ایجاد کرتا ہے ان انسانوں نے کوئی نہ کوئی دین بھی بنا لونا ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسانوں پہلے آگاہ فرما چھوڑا اور اعلان فرما چھوڑا کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اگلی گل سن لو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی دین لائے گا تو اس کا دین میں اللہ قبول نہیں کروں گا۔ معلوم ہویا اللہ نے جس دین نو قبولیت دی سند عطا فرمائی، اللہ دا اگر کوئی مقبول دین ہے، اللہ دا منتخب دین ہے، اللہ دا پسندیدہ اور چنے ہویا اگر دین ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ میرے خیال ہے سارے صاحبان اس گل نو جان دے ہو سو کہ اس ٹائم اللہ دی اس زمین تے 9 دین منن والے افراد موجود ہیں۔ ٹوٹل ادیان عالم دی تعداد 9 ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی اس ٹائم انسان جنہ دینہ تے عمل کر رہے ہیں انہ دینہ دی تعداد 9 ہے۔ میری مجلس تا پہلا جملہ اگر جناب دی توجہ ہے، 9 دین آباد ہیں اور اس ٹائم 223 مذہب آباد ہیں۔ یعنی اس زمین تے 223 مذہب رکھن والے افراد موجود ہیں اور 9 دین رکھن والے افراد موجود ہیں۔ 223 مذہب، صرف مذہب اہل بیت دی بات نہیں، 223 مذہب جس بی بی دی عزت لازم ہے اس نو حسین دی اماں کھوے۔ ماشاءاللہ، توجہ رکھنا میری گزارش ہے۔ صرف مذہب اہل بیت دی بات نہیں میرے بھائیو، 223 مذاہب جس خاتون محترم دی تعظیم و عزت و توقیر توصیف لازم ہے وہ حسین دی اماں ہے۔ ٹوٹل ادیان دی تعداد ہے اس ٹائم 9۔ یہ 8 نہیں ہو سکتے، یہ 10 بھی نہیں ہو سکتے۔ 9 دین ہیں، 9 دین ہی راسل۔ دین عیسائیت ہے، دین یہودیت ہے، دین مجوسیت ہے، توجہ ہے، دین اسلام ہے۔ اس کے پیچھے بھی شاید اے حکمت کار فرما ہے کہ 9 دین دی تعداد اس واسطے ہے، 9 عدد ہے حسین دی اماں دا۔ یعنی علم اعداد ایک درود دا سہارا ہو جائے مجلس پاک میں تاکہ ماحول بہتر ہو جائے۔ توجہ ہے میری گزارش تے؟ اس بچے دا موبائل تک اسے طریقے بند کرو
15 منٹ تو ہو گئے میں برداشت کر دینا تلے کر دے تو مووی نہیں بنتی میں ایڈا کملا تو نہیں ہاں کہ میسج پیا کر دے ٹر جا باہر ایک درود دا سہارا ہو جائے بات جاری رکھی جائے جی میری بات جناب تک پہنچ رہی ہے اچھا جتنے مذاہب آباد ہیں ہر مذہب دی کوئی نہ کوئی ابتدا موجود ہے اور ہر مذہب دی کوئی نہ کوئی انتہا موجود ہے جتنے دین موجود ہیں ہر دین دا کسے نہ کسے مقام تو آغاز موجود ہے اور ہر دین دا کسے نہ کسے مقام تے اختتام موجود ہے جس طرح امام بارگاہ ہے امام بارگاہ دا آغاز دروازے تو ہوندے اختتام اس دیوار تے ہوندے یعنی ہر چیز دا کوئی نہ کوئی ابتدائیہ ہے اور ہر چیز دا کوئی نہ کوئی اختتامیہ ہے توجہ ہے جناب دی اسلام انہاں 9 دینیں چوں اسلام واحد دین ہے جس دین دا آغاز اللہ دی معرفت تو ہویا ہے اختتام ولایت علی تے ہویا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی اسلام واحد دین ہے توجہ اسلام واحد دین ہے جس دین دا آغاز معرفت توحید تو ہویا اللہ دی معرفت تو ہویا اور اختتام اس دین دا ولایت علی دے اعلان تے ہویا اے 2 جملے تحقیقی جملے یہ دوویں جملے میں اپنے کولو نہیں آکھے ایک جملہ نہج البلاغہ موجود ہے لطف لے سکتے ہوتا نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ پہلے خطبے دا پہلا جملہ آکھن والے او علیین جس علی دے منہ وچ اللہ دی زبان یعنی عام بندہ اللہ دے بارے بات کرے گفتگو کرے تے او پر لطف ہوندی ہے پر کیف ہوندی ہے تے آکھن والا سر تو لا کے پیران تائیں لسان اللہ ہوئے تو پھر اس تے کلام میں کوئی کمی تا نہیں ہو سکتی نا اور جس کلام تو آغاز ہوئے کسے کتاب دا معلوم ہویا اس دنال دا جملہ بھی کوئی نہیں جس طرح تو اللہ قرآن حکیم ہے قرآن حکیم اللہ دیاں بھیجیاں یا کتابیں چوں واحد کلام ہے اللہ دا واحد کتاب ہے اے جملہ ہے امتحان یعنی اللہ نے صحیفہ آدم بھیجا اللہ نے صحف ابراہیمی بھیجے صحف موسوی بھیجے صحیفہ آدم بھیجے تورات بھیجی زبور بھیجی انجیل بھیجی اے گل شیعہ نہیں سمجھنی تو کتنے نہیں سمجھنی قرآن اللہ دیاں کتابیں چوں واحد کتاب ہے جس کتاب دا آغاز بسم اللہ تو ہوئے کوئی یاد آیا انا نکتہ تو تحت البا ہاتھ بلند ہو جامعین سارے بول دے ہو حیدری ماشاءاللہ جی قرآن واحد کتاب ہے جس کتاب دا آغاز بسم اللہ تو ہویا معلوم ہویا پورے قرآن بسم اللہ تو زیادہ وزنی جملہ ہی کوئی نہیں اور بسم اللہ اتنی مقبول عام و خاص ہے اللہ نے اس پہلے جملے نو ہر صورت دا جز بنا چھوڑا نہیں توجہ ہو رہی یعنی قرآن دے کتنی صورتاں قرآن دیاں ہیں 114 صورتاں ٹھیک 114 صورتاں دیاں آیات مختلف ہیں مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم واحد آیت ہے اے آیت ہر صورت دا جز ہے یعنی اگر اس آیت نو نہ پڑھیا جائے یعنی اگر بسم اللہ نو نہ پڑھیا جائے اللہ اپنی صورت نو بھی صورت نہیں منگا نہیں غور فرمایا نہیں توجہ فرمائی اچھا اور میں ایک سوال کر دینا بھائی سورت تو وڈی عبادت مومن دی تا نہیں ہوندی تو آڈی میری کوئی عبادت ہوئے آزان ہوئے اقامت ہوئے قعود ہوئے رکوع ہوئے سجدہ ہوئے تسبیح ہوئے تحلیل ہوئے تکبیر ہوئے تحمید ہوئے تو آڈی میری کوئی بھی عبادت ہوئے اللہ دی سورت تو افضل نہیں تا نہ ہو سکتی ہن سارے شریف ایک فیصلہ کرو جیڑا اللہ بسم اللہ تو بغیر
بسم اللہ دی بے دے نکتے تو بغیر اپنی صورت نو صورت نہیں مندا، علی چھوڑ کے اللہ تیری عبادت نو عبادت کس طرح تسلیم کر لے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زہ نصیب، زہ عز و شرف، اچھی جناب دی توجہ۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی صورت آیت ہے جیڑی کہ ہر صورت دا جز ہے۔ پریشان تا نہیں ہو رہے جی؟ غور ہے میری گزارش؟ اچھا، جس طرح قرآن حکیم دا آغاز بسم اللہ تو ہویا، اختتام والناس تے ہویا، قل اعوذ برب الناس، ابتدا بسم اللہ، اختتام والناس۔ اسے طریقے دین دی بھی ایک ابتدا ہے، اسے طریقے دین دا بھی اختتام ہے، توجہ ہے۔ اور جڑا میں پہلا جملہ آکھیا کہ دین دا آغاز معرفت توحید تو ہوندہ ہے، معرفت توحید نہج البلاغہ، نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ، پہلے خطبے دا پہلا جملہ، جس طرح بسم اللہ دا قرآن اچ مقام ہے، اسے طریقے نہج البلاغہ اس جملے دا مقام ہے۔ توجہ رکھا ہے، توجہ رکھا ہے، توجہ رکھا ہے۔ وہ کلام الہی ہے، کلام معبود ہے، کلام پروردگار ہے، وہ کلام خالق ہے۔ نہج البلاغہ کلام عبد ہے، کلام مخلوق ہے، کلام مسجود ہے۔ جو مقام بسم اللہ دا خالق دے کلام اچ ہے، وہ مقام اس فکرے دا مخلوق دے کلام اچ ہے، یعنی علی دے کلام اچ ہے۔ تو علی توجہ ہو گئی ہوئے تو ان سنا دیں ماں۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ، پہلے خطبے دا پہلا جملہ، جس جملے تو نہج البلاغہ دا آغاز ہویا، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، کائنات والو یاد رکھو، اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوا ہے۔ سبحان میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہنا، تھوڑی وضاحت کر چاہنا۔ جتھے اور دلائل موجود ہیں سالے کول، اتھے ایک اے دلیل بھی موجود ہے۔ جس ٹائم مذہب اہل بیت دے اصول دین بنائے گئے، توجہ ہے، اصول دین بنائے گئے، انہاں اصول چو پہلا اصول کیا ہے؟ توحید۔ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ پہلا اصل کیا ہے؟ توحید۔ توجہ، پہلا اصل توحید ہے۔ علماء یہ بھی فرمائیں کہ اصول دین پہلا عقیدہ، پہلا اصل توحید اس واسطے بھی ہے کہ توحید نو توحید بنامن والے علی کچھ فرمایا۔ اچھا سمجھو، اچھا سمجھو، اچھا سمجھو، پھپری شاہانے تو توقع کیتی جا سکتی ہے۔ یعنی اصول دین حیدری یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اصول دین دوسرے نمبر تے توحید ہو سکتی ہے، تیسرے نمبر تے، چوتھے نمبر تے، پنجویں نمبر تے، مگر اصول دین پہلا اصول ہے توحید۔ یہ پہلا اصول توحید کیوں ہے؟ چونکہ علی ارشاد فرمایا، اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہے۔ چونکہ علی فرما رہے ہیں دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہے، علماء فرمایا جس طرح دین دا آغاز اللہ دی معرفت تو ہویا، اسے طریقے اصول دین دا آغاز بھی توحید تو ہونا چاہیے۔ باقی جتنے بھی توالے عقائد ہیں اصول دین دے، اس سارے دے سارے عقائد اس عقیدے دی خاطر ہیں۔ ایک درود دا سہارا ہو سکتا ہے مجلس حسین؟ لنگر کرن تو فوراً بعد بھی صلوات ایویں دی ہوندی ہے، تے کافی دور ہو گئی ہوئے لنگر کی تینوں پھر بھی صلوات دی آواز دی ہوندی ہے۔ ایک ٹائم آندہ ہے بکھ تو آواز نہیں نکل دی،
ایک ٹائم آندہ رج تو آواز نہیں نکل دی توجہ ہے باواز بلند درود پاک دی تلاوت ہو جا بات جاری رکھی جائے جی ہما تن گوش متوجہ ہو میرے پاس یعنی اصول دین پہلا جو عقیدہ ہے پہلی جو اصل ہے وہ ہے اصل توحید 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 دی خاطر عدل ہے توحید دی خاطر نبوت ہے توجہ ہے توحید دی خاطر امامت ہے توحید دی خاطر ہی قیامت ہے توجہ رکھا ہے ایک جملہ دیوان لگا اس سے کوئی شک نہیں کہ اصول دین سب تو افضل اصل سب تو افضل عقیدہ سب تو بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے مگر کائنات نو شاید پتہ نہ ہوئے اس اصول دین بھی توحید مشروط ہے امامت شرط ہے شہر دا جملائی تے پڑھ میں دیہاتے چھوڑا جی اس سے کوئی شک نہیں لا شک فی کلامک آپ کی بات میں کوئی شک نہیں کوئی ریب نہیں کوئی عیب نہیں کہ اصول دین میں سے سب سے پہلا عقیدہ پہلا اصل توحید ہے مگر توحید مشروط ہے امامت شرط ہے کیا مطلب ہر بندے دی توحید قبول نہیں ہونی توحید بھی اسے دی قبول ہونی ہے جڑا بندہ عقیدہ امامت دا قائل ہو حیدری یاد یعنی اسے دی قبول ہونی توحید بھی اسے دی قبول ہونی ہے توجہ اور شاید ہی ہو وجہ ہے کہ سائیں صادق الاطرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا یہ حدیث ہے اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فَلْيَكُلْ عَلِيًّا امیر المؤمنین فَلْيَكُلْ عَلِيًّا ولی اللہ سائیں صادق ارشاد فرمایا تم میں سے جو بھی جب بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس سے چاہیے کہ بغیر فاصلے کے فوراً کہے علی ولی اللہ کیوں اچھا جملہ مکمل ہون دیونا تے پھر ولایت اللہ نارہ ہونا چاہیے یعنی صادق امام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ جب کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے چاہیے کہ وہ فوراً کہے علی ولی اللہ کیوں سائیں صادق تیرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضائع نہیں کرنا چاہتے او جان دین کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی اس سے صورت قبول ہوندہ ہے جس وقت بندہ علی دی ولایت دا قائل ہو یا علی ماشاءاللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ اجل العجل 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 لبیک یا حسین اللہم صلی محمد پریشان تا نہیں ہو رہے میرے صاحب غور ہے میری گزارش تھے اچھا دین دا آغاز معرفت توحید تو ٹھیک اگر معرفت توحید نہ ہوئے تو پھر کسی عقیدے دی ضرورت نہیں مگر معرفت توحید اس ٹائم ہون دیئے جس ٹائم انسان معرفت ولایت رکھدا ہوئے اچھا اس مرحلے تک ساری گفتگو بسم اللہ تشریف رکھو اس مرحلے تک ساری گفتگو پہنچ چکی دین دا آغاز معرفت توحید تو ہویا اچھا اختتام کتھے ہویا اختتام ولایت علی تو ہویا یعنی اختتام دین دا تتمہ دین دا اس ٹائم ہویا جس ٹائم پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہاوز علی مولاہ جس کا میں مولا ہوں
اس کا یہ علی مولا ہے۔ جس ٹائم پیغمبر نے اعلان ولایت امیر المومنین فرمایا، فوراً آسمان تو ندا بلند ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرمایا میرے حبیب چونکہ اب اسلام میں ولایت علی داخل ہو چکی ہے، لہٰذا میری طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو اکمل کر دیا۔ حیدری آلی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سادہ استمانی کیتے ویندے، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل، توجہ ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اس مکمل واسطے لفظ دو استعمال ہوندے، ایک لفظ مکمل عربی دا لفظ ہے اور ایک لفظ اتم، اتم توجہ۔ جس طرح یہ جملہ استعمال ہوندہ ہے، فلاں کام بدرجہ اتم موجود ہے، نہیں سمجھ رہی، نہیں سمجھ رہی۔ اسے اتم میں جو لفظ نکلا ہے تمام، تمام تو اردو استعمال کریں نا جی، لو جی ان دی کہانی تمام ہوئی، توجہ ہے، ان دا قصہ ختم ہو گیا، ان دا قصہ مکمل ہو گیا، ایک کتاب تمام ہو گئی، یعنی ساری کتاب پڑھی گئی۔ یعنی مکمل واسطے، تکمیل واسطے دو لفظ استعمال ہوندے، ایک لفظ ہے ایک کامل اور ایک لفظ ہے تمام۔ توجہ، یہ جو نہیں سمجھ آ رہی میں تھوڑے گھر دی مثال دینا۔ ہون بھی جس ٹائم پاکستان ٹیلی ویژن تے تساں اذان سن سو، اذان زور سن لو، عصر سن لو، زور عصر مغرب صبح عشاء دی نماز تو بعد علماء کرام وہ سونی دی آواز ایک دعا منگ دیں، توجہ ہے، مولانا نو تو آندھی ہو سی، چلو میں دعا دیں، لفظ دہرا دینا، وہ ہون بھی دعا منگی ویندی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ توجہ ہے، اور بعض بندے پریشان ہو گئے، ان میں مولوی ہو رہا اذان علی دعا پڑھ چھوڑیے تے ہن جماعت کرواؤ ہوئے، خصوصاً کالے کپڑا لے تے پریشان ہو گئے، بھئی آج آئے مجلس سنن ہے تے ہن جماعت دے وس پہ گئے۔ توجہ ہے، مجلس تا گھنٹے دی برداشت ہو ویندی ہے، با جماعت نماز 20 منٹ تو لمبی ہوئے تے مومن پیر سنبھالنا شروع کر دیں۔ توجہ ہے، اچھا پھر اس تو بعد نال ہی فوراً ترجمہ شروع ہو ویندے، سمجھا رہے ہیں جناب نو غدیر، توجہ رکھنا، نال ہی ترجمہ شروع ہو ویندے، اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے روز ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ توجہ ہے، اور تو وعدے خلاف نہیں ہے۔ اور جڑا پہلا لفظ ہے نا جی، اس میں نے پہلے لفظ تے اعتراض ہے، دھوکہ پہ کر دے نہ کرو، میرے سائیں ہاتھ بن کے اپیل ہے جناب، دھوکہ نہ کرو، عوام نال پوری گل کرو۔ تسی فرما رہے ہو اے اللہ، اے اس دعوت کامل، یعنی اذان اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، یعنی اذان ہوندی، اذان ہو گئی دعوت کامل، سپیکر تے لوگانوں کامل دعوت دیتی اذان دے ذریعے، ان دے نتیجے چ نماز کھڑی ہو گئی۔ میں آدھا مولانا معافی جناب چھوڑ دیو، یہ جناب نے یہ کس طرح فرما دیتا جناب دی اذان دعوت کامل ہے؟ نہیں ہے بھائی، دعوی ہی جناب دا غلط ہے، یہ صرف شیعہ اذان نو آکھ سکتے ہو، یہ اذان دعوت کامل ہے۔ جڑا سمجھائے انہوں سلام۔ حیدری
جملہ لاہور اسلام آباد تائی بابا امتیاز شاہ جی تے میں کوشش کر لئیے جڑے رہ گئے ہو میں تانوں بھی نار لاز لینا بھائی مولانا جناب نہیں فرما سکتے اپنی آزان نو اے آزان دعوت کامل ہے صرف اساں آگ سکتے ہیں ساڑی آزان دعوت کامل ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جس علی تو بغیر پورا دین کامل نہیں ہویا تیری آزان اچ علی ہی کوئی نہیں تیری دعوت کامل کس طرح ہو گئی ہے واہ 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 سبحان علی 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 حیدری یا علی غور ہے میری گزارش توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے بھئی جس علی تو بغیر پورا دین ہی نہیں اکمل ہویا تے ازانچ اگر علی دا ذکر ہی نہیں ہے پھر انہوں دعوت کامل تناک ہوئی صرف آزان نہیں ایک جملہ توڑے حوالے کران صرف آزان نہیں ایک لفظ ہے اور اس لفظ پوری کتاب بند ہے چاہاں تو 10 ملساں پڑھ دیاں اے ریت صاحب الزمان اے امت رسول اللہ اے موالیان شاہ ولایت پناہ اے عزاء دوران سید الشہداء یاد رکھنا ہر وہ دعوت اور ہر وہ عبادت ناقص ہوتی ہے جس میں علی نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی دراز ہو جائے سلامتی ہو بھئی ریت صاحب الزمان دی غور ہے میری گزارش تے توجہ ہے میری گزارش تے اور مالک المنان نے کیا فرمایا فرمایا الیوم آج کے دن اکمل تو میں نے اکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین توجہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آج میں نے ساری نعمتیں تمام کر دیں بندے اکیلا نو نعمت سمجھ دیں آجو سید ایک درود کامل ہو جائے محمد و آل محمد میں سید دی آمد تے درود آکھے تو سے میں نو بھجاوان والا درود پڑھے وہ بندے میری گل تے سیر تے انجا حلال ہیں دن درود اچھا نہیں پڑھتے سیر بالکل نہ حلاؤ درود اچھا پڑھو جڑا بندہ جتنا زور سیر تے لاؤنے بندہ اتنا زور زبان تے لا لو زبان چھوٹی ہوندی ہے سیر وڈا ہوندے یار ایک اور صلوات ہو جائے محمد ورحمت بندے سمجھ دین کیلے نعمتیں سیب نعمتیں اے پانی نعمتیں اے ہر شے نعمت بھائی میں انکار نہیں کردا یہ ساریاں چیزاں بھی نعمت ہیں نعمت دی تعریف کیا ہے نعمت دی تعریف یہ ہے ہر وہ شے جس شے دی وجہ تو انسان حلالن مستفید ہوئے وہ نعمت ہوندی ہر شے نعمت ہے مگر یاد رکھ جس نعمت تے اللہ نے دین نو مکمل کیتا ہے اس نعمت دا نام ولایت علی رول گئیاں دھیاں علی دیاں رولیاں نہیں رولائیاں گئیاں آج 9 سفر ہے علی دیاں دھیاں بھی آج بھی سفر چین علی دیاں دھیاں دا سفر ختم نہیں ہویا میں نہیں جاندا آج کس شہرچ علی دی دھی چادر پہ بنگ دی آئی میں نہیں جاندا آج کس گلیچ حسین دی دھی مٹی تے جھن پہ آئی میں نہیں جاندا آج کس بازارچ بیمار امام دی رات ود پہ آئی میں یہ بھی نہیں جاندا آج دے روز سجاد کس مستور دا جنازہ چایا مگر میں یہ جاندا ضرور ہاں جڑیاں ٹریاں تھک کے پہنچیاں کچھ پہنچیاں تے کچھ نہ پہنچیاں بیمار امام دی سب تو وڈی غربت یہ ہے مرداں دے جنازے چاونے سوکھے ہوندے
مستوراں دے زخم ویکھنے اوکھے ہوندے جنازے چاونے اوکھے ہوندے کربلا تو لا کے شام تائیں میرے بیمار امام 108 مستور دا جنازہ چاہیا میں آج تھوڑا کربلا دی کہانی سنا دینا کل تو اگلے مراحل دا آغاز کر دے سا بھائیو یہ جملہ میں کئی دفعہ پڑھے مگر انہوں سوچو نا اور ان دی کیفیت چ گزرو تے پھر پتہ چل دے کہ یہ لفظ نہیں پہاڑ ہے مصیبت دا معصوم فرمیندن رشتے اللہ بنائیں دے نبھین دا انسان بہن دا رشتہ انسان مرضی نال نہیں بنائیں دا اللہ بہن عطا فرمائیں دے دھی دا رشتہ مرضی نال انسان نہیں بنائیں دا اللہ عطا فرمائیں دے انسان اس رشتے نو نبھین دے بہن بہن ہوں دیئے دھی دھی ہوں دیئے جو رشتہ انسان دا دھی نال ہوں دے وہ بہن نال نہیں ہوں دا اس واسطے کہ ہر دھی اپنے پیو دا جز ہوں دیئے دھی پیو دے وچو ہوں دیئے بہن بھرا دے نال رل کے جم دیئے مگر وچو نہیں ہوں دی چونکہ دھی نال پیو دا رشتہ زیادہ قریبی ہوں دے شاید ہی ہو وجائی مظلوم دے قتل تو بعد بہن تا ول آئیے دھی قاتل دے پیچھو ٹور پئی سبحان اللہ اللہ قبول فرمائے توڑی حیل و سلام ہے بھائی کھلیا کر کے رومن والے بہن واپس والائی دھی بولو دھی قاتل دے پیچھے ٹور پئی سادات دی نگری ہے میں خود بھی سمجھتا یہ لفظ ہے سخت مگر ہے حقیقت پڑھنا ضرور ہے کوئی بہن بھیرا دا قتل نہ ویکھے تو جدہ بھیرا حسین جیا ہوئے تو انہوں حسین جے بھیرا دا قتل ویکھنا پائے جائے تاریخ دی جس لئے شمر ملعون نے آخری ضرب چلائی مولا حسین دی گردن تے کاؤنت سلام اللہ علیہا مغشیتاً علی الارض غش کھا کے دھی علی دی مٹی تے جھان پئی آخر بہن آئی بھائی آخر بہن آئی صدقے ہوں بہن آئی بی بی غش کھا کے مٹی تے جھان پئی فضا تلیاں ملیاں دھی بطول دے اکھ کھولو معصومہ یتیم ہو گئے سین پاک اکھ کھولی جناب فضا نے سہارا دیتا پہلا سوال ٹلے زینبیہ تے پاکان دی پاک نکرانی نے کیتا دی علی دی سامنے بھیرا دی لاشی بے تو آلے کنڈ پیچھے ہو خیمیں دینا خیمیں جو تسا آئے ہو معصومہ تا یتیم ہو گئے ہون حکم فرماؤ تو انہوں میں بھیرا دی لاش تے لائے ونیا یا خیمیں چلائے جاواں بی بی تڑپ کے ایک جملہ آکھے مولانا ناصر صاحب جملہ آکھے تے مل پا دیوے ہے کر کے سیدہ پہ فرمائیں دے اماں میں حسین دا قتل ویکھے ہے میرے جسم دی طاقت مک گئی ہے میں ٹور نہ سکتی میں نو سہارا دے میں نو بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے آنسو قبول ہو جا میں بھیرا دا قتل ویکھے ہے میری جسم دی طاقت مک گئی ہے میں نو خیمے لے جا آواز آندی ایسے موقع تے بہنہ بھیرا دی لاشتے ویندی ہیں ہاتھ پیر بڑھیں دی ہیں وین کریں دی ہیں تو سا خیمے کیوں ویندی ہو سیدہ رو پہ رو کے فرمایا اماں میں نو خیمے لے جا میں حسین تا نہیں بچا سکی حسین دی نسل سجاتے بچا لوں جنہ لوگاں میرا بھیرا مار چھوڑے انہ سجاتے حملہ ضرور واہ 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 ماتم دی صدا آ گئی بھائی پورے پنڈالی چو گریے دی ہے آواز بلند ہو گئی بہن واپس وال آئی بیمار بچامن دی خاطر دھی ٹر پئی مظلوم دا سر چامن دی خاطر علامہ وزیر ہے دا نجفی صاحب دا جملے او فرمیندے ہوں دے اس ٹائم اس شہزادی دے سر تے چادر موجود ہے چادر تا بعد اچھ لٹی گئی نا اس ٹائم اس معصومان دی چادر موجود ہے یہ منظر سادات معافی نال میں توڑے چی پڑھے سب تو پہلے پھر پورے ملک دے ذاکران پڑھے شمر دے سجے ہاتھے جو حسین دا سر رائی کھبے ہاتھے جو خنجر آئی کچھ قطرے خونے حسین دے حسین دیاں کٹیاں رگاں تو زمین تے ڈھان دے پیا ہے معافی جی معافی منظر اوکھا کھڑا پڑ دا کچھ قطرے خونے مظلوم دے خنجر دی نوک تو زمین تے ڈھان دے پیا ہے
جیڑا ویکسی پھر وہ تڑپ کے وین کرسی 4 سالاں دی دھی کہیں لے سر دے تلے تلی رکھ دی آئی کہیں لے خنجر دے تلے بھلا ہوئے ماتم دی صدا ہوئے بھائی گریے دی صدا بلند ہو جائے صاحب الزمان دے ظہور دی خاطر خوشی دی وجہ تو قاتل دے قدم تیز ہوئے جڑی پہلے پچھو ودی ٹر دی آئی ہون اگو اللہ پتہ نہیں توارے رومان علی گل ہے یا کوئی نہ میں کداں سوچے نہ کربلا قیامت آ ونجنی چاہی دی ہائی مگر ایسا مداخلت کرنا لے کون ہوندے ہیں سالی تے دل دا جذبہ ہے نا کربلا دی زمین پھٹ جایا غرق ہو جایا کائنات زندگی یہ چو پہلی دفعہ امام دی دھی کسے کمینے دی اگو ہاتھ بننے دے منہ چو ہے نہیں نکلی کدا آنکھ اپنی دھینوں کسے کمینے دے گو ہاتھ بننے پھر تینوں احساس ہوئے واہ 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 جی بسم اللہ سید جی بسم اللہ سید بابا سجاد شاہ جی تڑپ کے رو پہ عزائے حسین دا مقصد پورا ہو گیا زندگی یہ پہلی دفعہ امام دی دھی کسے قاتل دے گو ہاتھ بننے جنہ دے آج بھی کالے کپڑے تے رنی دھی حسین دی فرمایا شیمر تو کوئی ایسا ظالم ہے میں دھی ہو کے مقتل تیریاں 4 منتاں کیتیاں کوئی کافر بھی ہوندہ میریاں منتاں من ویندہ پھر معافی لفظ میرا سخت ہے ظالم ہس کیا دے حسین دی دی کیڑیاں منتاں کیتیاں نہیں معصومہ فرمائیں دن میں پہلی منت کیتی آئی میرے بابے نو پیاسا نہ مار واہ 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 تائیں نہیں منی صدقے ہوئے تائیں نہیں منی تڑپ کے رومن والے معصومہ فرمائیں دن میں دوسری منت کیتی آئی میرے پیو نو دھوپتے نہ مار تے ظالم جڑی میں تیسری منت کیتی ہے دینا تو لا کے راہیلا اور ہنانا تو لا کے میرے تائیں آج تائیں کسے معصومہ ایک کہیں قاتل دی منت نہیں کیتی جڑی میں کیتی تو کوئی ایسا ظالم ہے تائیں او بھی نہیں منی شیمر ہس کے آتا ہے مظلوم دی تھی او کیڑی منت آئی معصومہ سر جھکا کے فرمائیں دن میں منت کیتی آئی جے ضرور مارنا ہی بہناں دے سامنے نہ مارا متا کوئی بہن بھیرا دا قتل سہ نہ سکے بھلا جوانہ دی زندگی ہوگی بھلا وین کر کے رومن والے ریت صاحب الزمان آنسوان دا نظرانہ پیش کرن والے ظالم میں جڑی آخری منت کی تھی نا او منت کر کے میں خود گھبرائیاں ظالم ہس کیا دے او آخری کیڑی منت آئی ہسدہ بھی آئی سوال بھی کردہ آخری کیڑی منت آئی معصومہ فرمائیں دن جے کوئی نحوی نہ منی جڑی میں آخری کی تھی آئی او من گیا ہوئیاں ہون میں یہ منت نہ کراں شیمرہ دے آخری منت کیڑی ہے مظلوم دے دیا دیئے میں منت کی تھی آئی پہلے میں نو مار واہ 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 پیچھے میرا بابا مارے تو کوئی ایسا ظالم واہ 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 سید جو ہو جی تو سانی رونا تا کس رونا ہے میں منت کی تھی آئی پہلے میں نو مار ظالم تائیں او بھی نہیں منی کوئی بھی نہیں نہ منی ہونے ایک من نہ میں پانی منگسا نہ میں کھانا منگسا نہ میں رجف تا راہ پڑسا تے نہ میں تنو پورے راہ پریشان کرسا ایک مان لے شیمر ہس کیا دے کیڑی بننا دھی حسین دیا دیا جتھے آگ میں پہنچان دیا سار مینو دے تنو چاون دا وال نہیں آدھا اندہ ایک وال ٹوٹ ونیا دادی سارا دی روندی را دی واہ 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 دھی پیو دا سر منگیا ظالم کو یہ جا جواب دیتا معصومہ مٹی تے جھن پائے اگلا جملہ سخت ہے میں نہ آکھا متا میں نہ برداشت کرا متا تسا نہ برداشت کرو قاتل حسین دا اس ٹبے دے قریب آیا جس ٹبے تے عمر سعد کھڑا ہے عمر سعد دے ارد گرد فوجی سردار کٹھے ہے اس آگے ایک گل کی تھی ہے اور اے لفظ میں ہمیشہ مجلس صرف ایک دفعہ آدھا دوسری دفعہ جرات نہیں ہوتی ہونی میں جگر قابو پیا کریں نا اس ظالم نے نا حسین دا سر انج بلند کیتا ہے بلند کر کے دے عمر سعد تینو مبارک ہوئے میں باغی مار چھوڑے ہائے میں صدقے
پتہ نہیں یہ لفظ حسین دیاں بہناں کی میں سن دیاں، اے جملہ حسین دیاں دھیاں کی میں سن دیاں۔ بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے، تینو لکھ لکھ مبارک ہوئے، دیویں مرضی جشن منا۔ ہون ایک کم کر، ظالمہ دا کیا کم کرا، شے مراد ایت بر ماہ طویل، میں نے ایک لمبا نیزہ دے۔ ظالمہ دے بے خنجر نال تے مظلوم نو تمال چھوڑے، ہون لمبا نیزہ کیوں مگدائیں؟ سیدو معافی، اے ظالمہ دے میں نے ایک لمبا نیزہ دے، میں بہنہ نونا دے بھیرا دا سر بھی کھاونا چاندہ، میں تا اشارہ کیتا آئی، میں بہنہ نونا دے بھیرا دا سر بھی کھاونا چاندہ۔ اس ٹبے تے کھڑ کے ایک لمبا نیزہ زمین تے سٹیا، ہون اگا میرے جرات نہیں جو میں سمجھا سکا، مظلوم دا سر نوکے سنا تے کیویں آیا، رستے مولانا دو ہن، یا سر تلے آئی اتو اس نیزہ مارے ہے، یا نیزہ تلے آئی تے اتے حسین دا سر والا دا ذریعے سے بن چھوڑیا۔ میں نہیں جاندہ، میرے روان علی تکیشہ اگلی گل لے، جس جملے پہلی دفعہ میں نے روایا تے بے تحاشا روایا، اے حسین دا سر چاکے نا پہلے تے اس پورے لشکر نو بھی کھایا، ہائے لشکر نو بھی کھامن تو بعد خود بھی ٹبے تے چڑھے، ٹبے تے چڑھ کے اس مظلوم دا سر نیزہ زمین چ نصب کیتا ہے، معافی تے حسین دا منہ اس پاسے کیتا ہے جس پاسے اصغر دی ماں کھڑی آئی۔ بی بی وین کر کیا دی ظالمہ آج میرے پیکے ہوئے نا، میرے سامنے تو اے ظلم نہ کرے ہاں، واہ 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 واہ، بھلائے وین کر کے رومن والے، سلام تیری ہے نو، تیرا آنسو مظلوم دے زخمہ دا علاج ہو جائے۔ جتھے حسین دا سر ہائی، لوگ اس دے ارد گرد کٹھے ہو گئے، بلکہ مولانا سجاد شاہ صاحب گواہی دے سن پڑھی لکھی شخصیت ہیں، حسین دے سر دے ارد گرد معافی لوگاں آکے نچنا شروع کر دیتا، جی ڈھول وجنے شروع ہوئے، شہنائیاں وجنیاں شروع ہوئیاں، جنگی سازاں شروع ہوئیاں۔ میں میکتے کھنا تہذیب اجازت نہیں دیں دی، وگرنہ عرب لوگ جنگ جتن تو بعد منہ چو گندیاں گندیاں آوازاں کٹ دے، میں وہ آوازاں بھی جاندہ، انہاں آوازاں دا شور بلند ہویا، جس لئے اس سارا شور بلند ہویا نا، خیمہ چک بیمار بستر تھے تڑپا، صد مار کیا دے فضائے شور کیسا، آواز آندھی ہے میرے جرات نہیں، میں پردہ ہٹائیں دیاں خود ویکھ لو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس مجمع تے روندہ جڑا مجمع امام دی گل تے روگے، ذاکر دی گل لئی تا کمزوری بھی ہو سکتی، جو لفظ امام ارشاد فرماویں پھر او دی تا تاثیر وکھری ہوندی ہے نا۔ میں امام سجاد دا پہلا کلام حسین دی شہادت تو بعد جو پتر نے پیو نال گل کی تھی، میرا دل میں تنو او سناؤں، اللہ گوائے حسین دا سر نوکے سیناؤں تے بلند ہویا، لوگ نچن لگ پائے، جدہ لوگ نچ دے پائے آئے، لوگاں دا شور بلند ہویا، بیمار فرمایا فضاؤ پردہ ہٹا، میں ویکھائے شور کیسا ہے، جناب فضا نے پردہ ہٹایا، ہون پتر دی دید پئیے، حسین دا کٹے ہویا سر غریب نو نظر آیا، میرے مولا نے انگشت سبابہ بلند فرمائیے، سجاد مظلوم پیو دی پہلی زیارت پڑھیے، زیارت پڑھ کے پیا دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میری گل دا اثر نہیں، اے سجاد دے کلام دا اثر ہے، اے میرے امام دے کلام دا اثر ہے، ذاکر دی گل دا اثر نہیں۔ پیو دی زیارت پڑھ کے پیا دی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، زیارت پڑھ کے پیا دی السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، دادا حسین آخری وار مل کے گیا ہے، شبیر دا چہرہ چند تو زیادہ سونا،
ہن جدہ سجاد نے ویکھیا مظلوم دی پیشانی پھٹی ہوئی آئی ہونٹ کٹیا ہویا میرے مولا دے چہرے تے داغن پہ سجے دیاں زلفاں کھبے ولیاں ہویاں تاریخ دی اجے بھی کوئی قطرہ حسین دے خون دا کٹیاں رگا تو زمین تے ڈاندا پیا دادا بیمہ اور زیارت پڑھئے زیارت دی آواز خیمے گونجیے علی دی دھی 119 مستوراں بلائیاں فرمایا مائیا میرے بیمہ اور بچڑے دی پہلی سنت ہے کلہ زیارت نہ پڑھے ساریاں پڑھ دیاں 120 مستوراں انگلیاں بلند ہویاں پہلے میں پتر دی زیارت سنائیے ہون چاندہ بہن دی زیارت سناواں زیارت پڑھ کے پیا دی السلام علیکہ من صلی علیکہ ملائکۃ السماء آنکھو تا مہیندہ تانو مانی کر دینا بہن پیا دی آئی اوندے تے سلام جیڑا کچھ داری آئے ملائکہ درود پڑھ دے رہے ملائکہ صلوات پڑھ دے آئے 4 سالان دی دھی منت کرے دی آئی دیڑی ہاتھ بن کے آدھی آئی نہ مارو واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس بندے نو عربی آندھی ہوئی میں اگلا جملہ پڑھنا ہے مجلس تمام بہن کھڑی آدھی ہے السلام علیکہ یا مشبوہان بالکفا مولانا تسا تا جان دے ہو ایدہ مانی کیا بندہ ہے بی بی پیا دی آئی میرا اوندے تے سلام جس مظلوم دی گردن دی ہڈی مسلمانہ تروڑ چھوڑیے جائیں دیاں بھینا وے دیاں کھڑیاں جائیں دی دھی وے دی کھڑیے دیڑی آدھی آئی نہ مارو ایدے چھونا وانا لے مارے واہ واہ سبحان اللہ کر لو جی بسم اللہ سید آئے میرے بعد پڑھن والے انہوں نے عربی سمجھ آئی وین بلند ہوئے آنکھوں تا زیارت میں اگلا جملہ سناواں بہن پیا دی السلام علیکہ یا مرملن بالدماء پوچھ لو کہیں کنو مانی بہن آدھی میرا اس غریب تے سلام دینو امت اتنے نیزے مارے خون نکلیا غسل ہو گیا آئے صدقے ہوں حالی بھینا زیارت نہ پڑی جو میدان اعلان ہویا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بناؤ کے لے چلو آل رسول کو جدہ بھینا ویکھیا بھیرا دے قاتل لٹن پیان دے کوئی سجے دوڑیا کوئی کھبے دوڑیا چھوٹے چھوٹے بال آلیا دے دامن آؤ لپٹ گائے بی بی دا وس نہ چلیا بی بی فراؤ تالے پاسے مو کی تا رو رو کے آلیا پہ فرمائے دے سلطان وفا دی نگری داؤ پئی پوچھ دیا بھائن سلائے او آؤ شے مر گیا ہے